ایک لفظ لگائے گا جس سے اس کا پورا جو علاقہ ہے وہ پتہ چلتا ہے، اور اس علاقے سے تعلق رکھنے والی جو ایک قوم ہے اس کے لیے لاہور میں اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان میں لوگوں کو آپس میں لڑانے کی سازش ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف پاکستان کے اندر یہ دھماکے ہو رہے ہیں، کوئٹہ، کراچی، پشاور اور اب لاہور، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے بھی پریشر بڑھ رہا ہے۔ آپ امریکہ سے حال ہی میں تشریف لائے ہیں، کیا وہاں پہ سوچ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں؟ ایک طرف امریکہ کی الزام تراشیاں ہیں، دوسری طرف پاکستان میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ میر صاحب، جیسے آپ کو پتہ ہے پچھلے چند سالوں سے، کئی سالوں سے امریکہ میں بہت سارے لوگ چھریاں جو ہیں وہ تیز کر رہے ہیں، پاکستان کا نام ساتھ لے رہے ہوتے ہیں اور چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں۔ چھریاں تیز کرنے کا جو سب سے اہم ترین مقصد ہے یا اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بذات خود امریکہ ظاہری بات ہے ایک بہت بڑی پاور ہے، ایک بڑی ریاست ہے، لیکن ایک مکمل طور پر شکست انہوں نے کھائی ہے افغانستان میں، اور وہ ایسی شکست ہے جس میں وہ نہ شکست مان سکتے ہیں نہ ان کو سمجھ آتی کہ وہ شکست ہے۔ وہ کئی سالوں سے بالکل بے بس پھر رہے ہیں افغانستان میں کہ کسی طرح وہاں سے وہ اپنا بری ذمہ ہو کے وہ ادھر سے نکلیں۔ اس کے لیے سب سے بہترین جو آلہ انہوں نے نکالا ہے، جو ترکیب نکالی، وہ یہ کہ کسی طرح یہ پورے کے پورے کا جو ذمہ ہے وہ پاکستان پہ لگا دیا جائے۔ کئی ذمہ دار شخصیات ہیں امریکن سسٹم میں جنہوں نے کئی سالوں سے اس چیز کو ریزسٹ کیا ہے، کیونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے، ایون ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں میں، ان کے گرد جو لوگ ہیں، وہ کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اس آدمی کو شاید زیادہ جلدی بنایا جا سکتا ہے، مانی ان کو اپنے ویوز سے ملایا جا سکتا ہے۔ تو جتنی بھی لابیز ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کرتی رہی ہیں یا جو چاہتی ہیں کہ اس کا ذمہ جو ہے پاکستان پہ لگے، اب وہ ڈبل سپیڈ پہ محنت انہوں نے شروع کر دی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی کارکردگی سفارت کاری کے لحاظ سے یا ایون ادھر اسلام آباد میں جو فورن پالیسی ہے اس کے بارے میں ایون بات کرنے کی حد تک جو ہے وہ اتنی کلیئر نہیں رہی ہے۔ اسی لیے ایسا دیگر دفعہ، بلکہ پچھلی دفعہ آپ سے جب ملاقات ہوئی اسی سیٹ پر، تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ صبح سرتاج صاحب سینٹ کو ایک بیانیہ پیش کرتے ہیں، شام کو فورن آفس کے سپوکس پرسن کو وضاحت جو ہے وہ بیان کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ جو امریکہ میں بالکل کلیئرٹی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے کسی طرح پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے۔ اس میں اور بہت سارے ممالک بھی شامل ہیں، خاص طور پہ ہندوستان اور اس کی وہ جو چاہتا ہے اس ریجن میں، لیکن اس میں سب سے بڑی ذمہ داری الٹیمیٹلی اگر پاکستان کے خلاف کچھ ہو رہا ہے، اور ہم ایک بہت بڑا ملک ہیں، ہم ایک جمہوریت ہیں، پوری اسلامی دنیا ہمیں دیکھ کے رشک کرتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، ان کی جمہوریت، ان کے ہاں آزادی رائے کتنی زیادہ ہے کہ حامد میر جیسے جرنلسٹ یہاں پر جو ہے پیدا ہوتے ہیں اور ان کو نوازا جاتا ہے۔ آپ کو الحمدللہ سے نوازا جاتا ہے، نہیں وہ بھی ہوا ہے، لیکن الحمدللہ آپ کا نام بھی پورے ملک میں روشن ہے۔ یہ مقصد کہنے کا یہ کہ یہ ایک بہت زبردست ملک ہے اور پوری اسلامی دنیا اس کو دیکھ کے جلس ہوتی ہے۔ یہ زبردست تو ملک ہے، اگر یہ زبردست ملک اپنا مشکل میں ہے نہیں، یہ اور مشکل کس کی بنائی ہوئی ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میر صاحب کہ امریکہ سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، امریکہ سے مقابلہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، امریکہ کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک اہل سیاسی نظام چاہیے، ایک اہل پرائم منسٹر چاہیے، ایک اہل مطلب سسٹم چاہیے جو ڈیل کر سکے۔ ابھی تو پرائم منسٹر نااہل نہیں ہوئے، تو ابھی تک تو وہ اہل ہیں۔